جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا کہ جل پریوں کا بادشاہ ماہاب جو انسانوں کا ہمدرد تھا، اس نے شتولا کی مدد کے لیے سمندری کچھوے کو بھیجا، مگر شتولا نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں اپنی مدد خود کر سکتا ہوں۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ میں اپنی مدد خود کر سکتا ہوں۔ تم جا کر میری طرف سے اپنے بادشاہ کا شکریہ ادا کرو اور اسے کہو کہ اگر میری مدد کرنی ہے تو اس جادوگرنی کو جو کہ شیطان کی چیلی ہے حاصل کرنے میں میری مدد کرے، تاکہ میں اسے پکڑ کر اپنے بابا کے پاس لے جا سکوں، شتولا نے کہا، اور کچھوا شتولا کا یہ پیغام لے کر واپس ہوا۔ ماہاب نے جب شتولا کی یہ بات سنی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے لیے یہ کام مشکل نہ تھا، مگر وہ بڑا رحم دل تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس جنگ میں سمندر کی مخلوق کا کچھ نقصان ہو۔ آخر بڑے غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اپنے بیٹے ترناب کو بلا کر یہ کام اس کے سپرد کر دیا جائے۔ ترناب بڑا ذہین، بہادر اور معاملہ فہم واقع ہوا تھا۔ اس کا کوئی قدم ایسا نہیں اٹھتا تھا جسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ ترناب جب اپنے باپ یعنی سمندر کے بادشاہ کے حضور پیش ہوا تو ماہاب اس سے مخاطب ہوا۔ بیٹے ترناب، آج جو مہم ہم تمہارے سپرد کر رہے ہیں وہ نہایت کٹھن ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے اب تک تمہارا مقابلہ سمندر کے شیطان سے کبھی نہیں ہوا، جو کہ اپنی مکاری اور حباست کی وجہ سے دوسرے شیطانوں سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ اس کی کوئی قوت تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، البتہ اگر اس نے کسی مکاری سے کام لیا تو شاید تم اس کے دھوکے میں نہ آ جاؤ، اس طرح تمہاری جان کو خطرہ ہے، سمندر کا بادشاہ کہتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات جاری رکھتا، ترناب نے معذرت کے ساتھ اپنے باپ کی بات کاٹ دی اور بولا، ابا حضور، ہم صدیوں سے سمندر میں رہتے چلے آ رہے ہیں، مگر آج تک کبھی شیطان کے مقابلے آنے کی نوبت نہیں آئی۔ آخر اب ایسی کیا بات ہو گئی جو ہم اس سے مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ بیٹے، یہ بات صحیح ہے کہ آج تک ہمارا شیطان سے کبھی کوئی مقابلہ نہیں ہوا، مگر اب ایک ایسے خوددار نوجوان کی مدد کے لیے جو کہ خود عظیم قوتوں کا مالک ہے ہمیں ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ دراصل وہ نوجوان شیطان کی قید میں ہے۔ میں نے اسے آزاد کروانا چاہا تو اس نے جواب میں کہلا بھیجا کہ شیطان کی قید سے آزادی حاصل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور بیٹے اس نے یہ بات صحیح کہی ہے، مگر وہ ہماری مدد اس طرح قبول کرنا چاہتا ہے کہ جوالا نامی ایک بوڑھی جادوگرنی جو کہ زمین پر شیطان کی مددگار ہے، اس نوجوان کی قید سے سمندر کے شیطان کی مدد سے اس کی پناہ میں جا چکی ہے۔ یہ نوجوان ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس جادوگرنی کو شیطان سے حاصل کر کے اس کے حوالے کر دیں۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم اس جادوگرنی کو شیطان سے حاصل کر کے لے آؤ، ہم اسے اس نوجوان کے حوالے کر دیں گے، مگر میں جانتا ہوں شیطان ہمیں ایسا کرنے نہیں دے گا۔ یہ تو خدا کے بھروسے اور اس کی عطا کی ہوئی قوت سے شیطان سے ٹکرا کر اس جادوگرنی کو حاصل کرنا ہوگا۔ ابھی یہ الفاظ سمندر کے بادشاہ کے منہ ہی میں تھے کہ اس کے ایک درباری نے، جو کہ سب سے زیادہ دانا اور عالم مانا جاتا تھا اور جس کی عمر اتنی تھی کہ اس کی بھووں کے بال اس کی آنکھوں پر پڑتے تھے، وہ جب بھی اس کسی کو دیکھنا یا بات کرنا چاہتا تو اسے ہاتھوں سے بھووں کے بال اوپر اٹھانا پڑتے تھے، بولا، اے بادشاہ، اتنا سوچ لو، شیطان بڑا مکار اور دھوکے باز ہے، کہیں شہزادہ حضور اس کے جال میں نہ آ جائیں اور وہ انہیں ہلاک کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اگر میری مانیں تو آپ شہزادے حضور کو اس مہم پر نہ بھیجیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ نوجوان ایسی قوتوں کا مالک ہے کہ وہ خود ہی شیطان سے نبٹ سکتا ہے اور اس جادوگرنی کو حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو سکتا ہے، اس نے کہا۔ اس پر بادشاہ کو جہاں غصہ آیا وہاں حیرت بھی ہوئی، کیونکہ یہ شخص اپنے منہ سے جو بات بھی نکالتا صحیح ثابت ہوتی، مگر بادشاہ ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے بولا، سمانو، یہ تم کیا کہتے ہو؟ کوئی انسان ہم سے مدد مانگے اور ہم اس کی مدد نہ کریں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہم اپنے بیٹے کو اس مہم پر ضرور روانہ کریں گے، ہوا اس کا کچھ بھی نتیجہ نکلے۔ اور پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے کو نیک دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ فرمانبردار بیٹے نے اپنے باپ کے آگے اپنا سر ہم کر دیا، حالانکہ وہ دانا سمانو کے بارے میں جانتا تھا کہ اس کا کہا ہوا کبھی نہیں ٹل سکتا۔ وہ اپنے باپ سے رخصت ہو کر جب شیطان کے علاقے کی طرف چلا تو اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونے لگے تھے، مگر پھر جب اسے اپنے باپ کی یہ بات یاد آئی کہ وہ نوجوان نہایت قوت رکھتا ہے اور خود کو شیطان کی قید سے آزاد کروا لینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، تو اس سے غیرت سی محسوس ہونے لگی۔ اس خیال نے اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کر دی اور اس نے سوچا وہ بھی سمندر کا شہزادہ ہے، گو آج تک کبھی اس کا مقابلہ شیطان سے نہیں ہوا، مگر وہ شیطان کو ایسا سبق سکھانے کی قوت رکھتا ہے کہ شیطان بھی کیا یاد کرے گا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ سمندر میں زبردست طوفان کے آثار پیدا ہونے لگے، جو کہ سمندر کے اوپر نہیں نچلی طرف تھے، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ شیطان کو علم ہو گیا ہے کہ وہ اس سے جادوگرنی کو حاصل کرنے کے لیے چل پڑا ہے، اور اس نے بھی اسے روکنے کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ سمندر کی مخلوق میں ہشت پا اور شارک مچھلی ہی ایسے تھے جو شیطان کے دوست اور مددگار تھے اور اس کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار رہتے۔
پانی میں جو طوفان کی سی صورت پیدا ہو رہی تھی وہ شارک مچھلیوں کا غضبناک ہو کر اسی طرف آنا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں شیطان کے حکم پر اس طرف آ رہی تھیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ انہیں کس کے مقابلے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ ترناب کو آنے والی شارک مچھلیوں کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اس نے دیکھا دوسری طرف سے ہزاروں مگرمچھ جن کی جسامت ان مچھلیوں سے کم نہ تھی، شارک مچھلیوں کے مقابل آن کھڑے ہوئے، اور جب سمندر کی یہ دونوں مخلوقیں ایک دوسرے پر پل پڑیں تو پانی میں اتنی زبردست ہلچل پیدا ہوئی کہ سمندر پر سے گزرنے والے کئی جہاز اور کشتیاں ڈوب گئیں، اور اس مقام کا پانی سرخ ہو گیا جہاں یہ جنگ ہو رہی تھی۔ ترناب اس صورتحال کو دیکھ کر مسکرا دیا، کیونکہ وہاں اس کی موجودگی نے مچھلیوں پر خوف طاری کر دیا تھا کہ وہ سمندر کے شہزادے سے ٹکرانے کا تصور بھی نہیں کر سکتیں۔ اور پھر ترناب وہاں سے کھسک آیا اور شیطان کی اس غار کی طرف بڑھا جہاں شتولا قید تھا۔ گو شیطان کا علاقہ سینکڑوں میل دور تھا، مگر ترناب کے لیے یہ سفر صرف چند منٹوں کا تھا۔ اس غار کے محافظوں کی نظر جب سمندر کے شہزادے پر پڑی تو وہ سب وہاں سے بھاگ گئے۔ ترناب سیدھا شتولا کے پاس پہنچا۔ شتولا نے بھی اسے دیکھ لیا۔ ان دونوں کے درمیان آہنی سلاحیں تھیں جن پر ترناب کی نظر پڑی تو وہ ٹوٹ گئیں۔ شتولا حیران تھا کہ آخر یہ کون ہے جو اس طرح اس کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ ترناب نے اسے حیرت زدہ آگ دیکھا تو بولا، دوست حیران نہ ہو، مجھے اپنا دوست سمجھو، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ آخر تم ہو کون؟ شتولا نے پوچھا۔ میں سمندر کا شہزادہ ہوں اور اپنے باپ کے حکم سے تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، تاکہ ہم دونوں مل کر شیطان سے اس جادوگرنی کو حاصل کریں جنہیں تم قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو۔ ابھی یہ الفاظ اس کے منہ ہی میں تھے کہ پیچھے سے ایک زبردست خوفناک قہقہے کی آواز بلند ہوئی۔ ان دونوں نے اس طرف دیکھا تو سمندر کے شیطان کو اپنے سامنے پایا۔ شیطان اپنی تمام بھیانک صورتوں کے ساتھ ان کے سامنے موجود تھا۔ اچھا شہزادہ حضور اس نوجوان کی مدد کے لیے خود تشریف لے آئے ہیں، مگر شہزادے اس سے پہلے ہم نے کبھی ایک دوسرے کی حدود پھلانگنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا تمہیں سمندر کے بادشاہ نے روکا نہیں؟ شیطان چہرے پر مکاری لیے ہوئے بولا۔ میں ابا حضور کے حکم سے ہی یہاں آیا ہوں، اور یاد رکھو نہ صرف اس نوجوان کو بلکہ یہ نوجوان جس بوڑھی جادوگرنی کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے اسے بھی تم سے چھین کر اس نوجوان کے حوالے کر دوں گا، شہزادے ترناب نے کہا۔ اس پر سمندر کے شیطان نے ایک زور کا قہقہا لگایا اور بولا، شہزادے ترناب یہ تمہاری بھول ہے، میں تو جب جانوں جب تم یہاں سے زندہ سلامت ہی واپس چلے جاؤ، شیطان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مجھے کون روک سکتا ہے؟ شہزادے ترناب نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں روکوں گا، یہی نہیں تم اب میرے غضب سے بچ نہیں سکتے۔ سمندر کی حدود میں تم نے قانون شکنی کی ہے، اب دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شیطان نے کوئی منتر پڑھ کر سمندر کے شہزادے کی طرف پھونک ماری۔ شہزادے ترناب کے جسم کو آہنی زنجیروں نے جکڑ لیا، مگر جب شہزادے نے غصے سے ان زنجیروں کو دیکھا تو وہ ٹوٹ کر گر پڑیں۔ دیکھ لیا تم نے، تم مجھے کیا قید کرو گے؟ میں خود تمہیں گرفتار کر کے اپنے باپ کے حضور پیش کروں گا، شہزادے نے کہا، جس پر سمندر کے شیطان نے ایک بھیانک قہقہا لگایا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ترناب کے ہاتھوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، اور اس سے پہلے کہ یہ دونوں کچھ کرتے وہ شہزادے ترناب کو لے کر شتولا کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ شتولا کچھ نہ کر سکا، جس کا شتولا کو سخت افسوس ہوا۔ ادھر جوالا کو اپنے علم سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ شتولا اور سمندر کا شہزادہ اسے پکڑ کر لے جانے کے لیے سرگرم عمل ہو چکے ہیں۔ وہ بڑی بے چینی کے ساتھ شیطان کے محل میں ٹہل رہی تھی کہ اچانک شیطان سمندر کے شہزادے کو لے کر محل میں داخل ہوا، مگر اس نے دیکھا کہ سمندر کے شہزادے کے چہرے پر بڑا اطمینان تھا۔ شیطان نے بھی اس کے چہرے پر یہ بات پڑھ لی تھی اور اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اسے سمندر کے شہزادے کو اپنے محل میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ ان لوگوں کی حالت دیکھ کر شہزادے ترناب نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور بڑی رعبدار آواز میں بولا، او خدا کے نافرمان، تو کیا سمجھتا تھا کہ میں تیرے سامنے بے بس ہوں اور تیرے ساتھ چلا آیا ہوں؟ میں اگر چاہتا تو وہاں تیرا ہر بار بیکار کر دیتا، مگر اس لیے بڑی آسانی کے ساتھ تیرے ساتھ چلا آیا کہ اسی تیری چیلی بڑھیا جادوگرنی کو گرفتار کر کے شتولا کے حوالے کر سکوں۔ اس کے منہ میں ابھی یہ الفاظ تھے کہ شیطان جس طرح اسے یہاں لایا تھا اسی طرح وہ جوالا کو لے کر غائب ہو گیا۔ یہ بات شہزادے کے لیے بڑی پریشان کن تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ واپس اسی مقام پر گیا جہاں شتولا موجود تھا۔ اس نے دیکھا شتولا ایک پتھر پر بڑا افسردہ بیٹھا ہوا تھا۔ شتولا نے جب اسے دیکھ لیا اور وہ حیرت زدہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اے شہزادے، یہ کیا؟ تم شیطان کی قید سے کس طرح نکل آئے؟ شتولا نے پوچھا۔ شیطان میں اتنی قوت کہاں تھی کہ وہ مجھے گرفتار کرتا؟ میں تو خود اس کے ساتھ چلا گیا تھا تاکہ اس جادوگرنی کو پکڑ کر تمہارے حوالے کر سکوں، اور میں اس بڑھیا تک پہنچ بھی گیا تھا، مگر جس طرح شیطان نے مجھے یہاں سے لے کر غائب ہوا تھا اسی طرح وہ میری نظروں کے سامنے اس جادوگرنی کو لے کر غائب ہو گیا، شہزادہ ترناب کہتا چلا گیا۔
کوئی بات نہیں دوست، ہم ضرور ایک نہ ایک دن اس جادوگرنی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، شتولا نے کہا، اور پھر یہ دونوں شیطان اور جوالا جادوگرنی کی تلاش میں چل پڑے۔ شیطان جوالا کو لے کر سمندر کی ایسی غاروں میں لے گیا جہاں کبھی کسی مخلوق کا گزر نہیں ہوا تھا۔ سوائے شیطان کے، جوالا سمجھ گئی کہ شیطان اسے زیادہ دنوں تک شتولا سے نہیں بچا سکتا۔ وہ بولی، اے آقا، تم مجھے یہ کہاں لے آئے ہو؟ یہ ایسی غار ہے جہاں آنے کا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ میں احتیاطاً تمہیں ناگن کا روپ دے دیتا ہوں تاکہ تم ہر طرح سے محفوظ رہ سکو، شیطان نے کہا۔ میں تو یہ سمجھنے لگی ہوں آقا، تم ان نوجوانوں سے خوفزدہ ہو، اسی لیے اپنے محل سے مجھے یہاں لے آئے ہو، مگر میں نے اس نوجوان میں کچھ ایسی قوت دیکھی ہے جس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ مجھے یہاں سے ضرور لے جائے گا اور میرے اس دشمن کے حوالے کر دے گا جس سے بدلہ لینے کے لیے میں صدیوں سے خود کو زندہ رکھے ہوئے ہوں۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے اس دشمن نے مجھے تباہ کرنے کے لیے ایک ایسے نوجوان کو نہ جانے کیسے کیسے علوم سکھا کر مجھے ہلاک کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ مجھے موت کی پرواہ نہیں، صرف اس بات کا ڈر ہے کہ یہ لڑکا مجھے لے جا کر میرے دشمن کے قدموں میں ڈالے گا۔ میں تو چاہتی ہوں مجھے موت آ جائے تاکہ میں اس ذلت سے بچ سکوں، جوالا کہتی چلی گئی۔ جوالا، تو پریشان نہ ہو، ناگن کے روپ میں رہ کر تو اس نوجوان سے بچی رہے گی۔ اول تو وہ لوگ یہاں تک آ نہیں سکتے، اگر آ بھی گئے تو تمہیں پہچان نہیں سکیں گے، شیطان نے کہا، اور پھر اس نے اپنے عمل سے جوالا کو ناگن کا روپ دے دیا اور خود وہاں سے چلا آیا۔ شتولا اور ترناب جوالا کی تلاش میں جگہ جگہ مارے مارے پھرتے رہے، مگر جوالا کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ شتولا کو اس بات کی پریشانی تھی کہ اس کے بابا کا نہ جانے کیا حال ہوگا۔ شتولا، یہ تم کن سوچوں میں ہو؟ ترناب نے شتولا کو گہری سوچ میں کھوئے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ مجھے اپنے بابا بہت یاد آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں سطح سمندر پر جا کر اپنے بابا سے رابطہ پیدا کروں اور انہیں صورتحال سے آگاہ کروں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ اوپر چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے دونوں سطح سمندر پر آئے۔ اچانک شتولا کی نظر ایک جہاز پر پڑی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو جہاز کے مستول پر اس کی نظر جھنڈے پر پڑی۔ یہ جھنڈا اس کے اپنے ملک کا تھا جہاں اس کا باپ آہوجہ حکمران تھا۔ اس جہاز کو پہچانتے ہی اس کے دماغ میں ایک آواز گونجی۔ اس آواز کو اس نے فوراً پہچان لیا، یہ اس کی ماں روبی کی آواز تھی۔ شتولا بیٹے، یہ تم ہو؟ میرے قریب ہی کہیں تم محسوس ہوئے ہو۔ ہاں ماں، میں شتولا ہوں، سمندر کی سطح پر اپنے ایک دوست کے ساتھ آیا ہوں تاکہ بابا سے رابطہ قائم کر سکوں۔ تم سمندر پر کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں خود بابا سے ملنے جا رہی ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ روبی نے دماغی لہروں کے ذریعے شتولا سے پوچھا۔ نہیں ماں، میں سمندر کے شہزادے کے ساتھ بابا کی دشمن جوالا کی تلاش میں ہوں، جسے شیطان نے مجھ سے چھین کر کہیں غائب کر دیا ہے۔ میں جب تک اسے پکڑ نہیں لیتا بابا کے سامنے نہیں جاؤں گا، شتولا نے جواب دیا۔ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ روبی نے پوچھا۔ نہیں ماں، میں اسے اکیلا ہی پکڑوں گا۔ ماں، کیا تم اکیلے ہی بابا کے پاس جا رہی ہو یا میرے بابا بھی تمہارے ساتھ ہیں؟ شتولا نے پوچھا۔ ہاں بیٹے، تمہارا باپ بھی میرے ساتھ ہے، ہم دونوں بہت پریشان تھے۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ تم زندہ ہو، اسی لیے ہم تم سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہیں۔ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، کیا تم ہمارے جہاز پر آ کر اپنے باپ سے نہیں ملو گے؟ روبی نے کہا، جس پر شتولا بھی بے چین ہو گیا اور بولا، ماں، میرا بھی آپ لوگوں کو ملنے کو بہت دل چاہ رہا تھا، تو پھر بیٹا ہمارے جہاز پر چلے آؤ، روبی نے کہا۔ سمندر کا شہزادہ شتولا کی گفتگو سن کر حیران ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نوجوان واقعی کچھ ایسے علوم کا ماہر ہے جس سے اور کوئی واقف نہیں۔ شہزادے، یہ جو سامنے جہاز اس طرف نظر آ رہا ہے، اس پر میرے ماں باپ موجود ہیں، اگر تم مجھے کچھ دیر کی اجازت دو تو میں ان سے مل آؤں، شتولا نے ترناب سے پوچھا۔ ہاں ہاں، تم جاؤ، میں اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا، ترناب نے کہا، اور پھر اس نے ایک اور حیران کن بات دیکھی۔ شتولا اس کی نظروں کے سامنے لہروں میں تبدیل ہو کر جہاز کی طرف غائب ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شیطان اس نوجوان سے یوں ہی خائف نہیں۔ شتولا جہاز پر پہنچ کر اصلی حالت میں آ گیا۔ آہوجہ اور روبی نے جب اسے دیکھا تو دوڑ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شتولا کی حالت بھی ان سے مختلف نہ تھی، لیکن روبی تو اپنے بیٹے سے مل کر اتنی خوش ہوئی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ صرف اپنے بابا کی وجہ سے اپنے بیٹے کی جدائی کو برداشت کیے ہوئے تھی۔ آپ لوگ بابا سے ملنے جا رہے ہیں؟ شتولا نے پوچھا۔ ہاں بیٹے، ایک عرصہ بیت گیا انہیں دیکھے ہوئے۔ ذہنی رابطے کے ذریعے باتیں تو دوسرے تیسرے دن کر لیتی ہوں۔ چند دن پہلے جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو مجھے وہ بہت تھکے تھکے اور شدید بیمار لگے، اسی لیے میں نے سوچا ان کے پاس جاؤں، ان سے ملوں، ان کا حال دیکھوں، روبی کہتی چلی گئی۔ میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ شاید اب ان کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی، اسی لیے چاہتا ہوں کہ ان کی دشمن کو جلد سے جلد لے کر ان کے قدموں میں ڈال دوں۔ میں سمندر میں اسی لیے ہوں کیونکہ میں اس جادوگرنی کو گرفتار کر کے بابا کے پاس لے جا رہا تھا کہ سمندر کے شیطان نے ہمارا وہ جہاز ڈبو دیا جس میں جوالا تھی، اور وہ اسے آزاد کرا کر لے گیا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جوالا کو دوبارہ پکڑ کر بابا کے پاس لے جاؤں۔ اس سلسلے میں سمندر کا بادشاہ اور شہزادہ میری مدد کر رہے ہیں۔
میں اور سمندر کا شہزادہ جوالا ہی کی تلاش میں تھے کہ مجھے آپ لوگوں کے بارے میں پتہ چل گیا اور میں آپ سے ملنے چلا آیا، اشتولا نے بتایا۔ بیٹے اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ، اشتولا کے باپا ہوجا نے پوچھا۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، سمندر کا شیطان مجھ سے خوفزدہ ہے، وہ کب تک جوالا کو چھپا کر رکھے گا؟ آپ لوگ جائیں، میں بہت جلد آپ لوگوں کے پیچھے آتا ہوں، اشتولا نے کہا۔ تو کیا اور کچھ دیر ہمارے جہاز پر نہیں رہو گے؟ روبی نے پوچھا۔ نہیں ماں، میں جلد سے جلد جوالا کو پکڑنا چاہتا ہوں، سمندر کا شہزادہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ اب مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں، اور ہاں، بابا کو کہہ دیجیے گا کہ میں جلد ہی ان کی دشمن کو پکڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب ان کے صدیوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ اور پھر روبی اور آہوجا نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، اور وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح لوٹ گیا۔ سمندر کا شہزادہ بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کی ایک جاسوس مچھلی نے اسے جوالا کے بارے میں آ کر خبر دی تھی کہ شیطان نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے۔ جب اشتولا وہاں پہنچا تو سمندر کے شہزادے نے اسے جوالا کے بارے میں بتایا، اور پھر دونوں دوست اس سمت چل دیے۔ وہ جگہ جہاں جوالا موجود تھی، یہ علاقہ سمندر کے بادشاہ کا تھا۔ شیطان نے سوچا ہوگا جوالا کو کسی ایسی جگہ چھپانا چاہیے جہاں کسی کو شک نہ ہو، اور اس چٹان کے بارے میں تو کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا تھا۔ مگر سمندر کے شہزادے نے سمندر میں موجود تمام مخلوق کو اسی بارے میں ہوشیار کر دیا تھا، اور اس نے اپنی جاسوس مچھلیوں کا جال پورے سمندر میں پھیلا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شیطان یہاں بیمار کھا گیا، اور اشتولا اور سمندر کا شہزادہ جلد ہی اس غار میں جا پہنچے۔ جوالا کی نظر جب ان دونوں پر پڑی تو وہ چونک پڑی۔ اس وقت وہ انسانی حالت میں تھی، وہ چاہتی تھی وہاں سے بھاگ اٹھے، مگر اشتولا نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے بھاگنے نہ دیا۔ جوالا جانتی تھی کہ اس کی کوئی قوت اشتولا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے اس نے اپنا کوئی منتر نہ آزمایا۔ مگر ادھر شیطان کو اس بات کی خبر ہو گئی، اور وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اس طرف چلا آیا۔ اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ سمندر کے بادشاہ سے اس کا معاہدہ تھا کہ جتنا علاقہ اسے دے دیا گیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مگر جوش میں وہ ایک ایسا قدم اٹھا چکا تھا جس میں تباہی کے سوا کچھ نہ تھا، کیونکہ اس نے جیسے ہی اس حدود کو پار کیا، سمندر کے بادشاہ کو اس بات کی خبر ہو گئی، اور وہ نہایت غضبناک ہو کر اپنی فوج لے کر شیطان کی طرف بڑھا۔ سمندر میں یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہو، اور ابھی شیطان اس چٹان تک پہنچ بھی نہ پایا تھا جس کی غار میں جوالا تھی کہ سمندر کے بادشاہ نے اس کا راستہ روک لیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طرف سے بھرپور حملے ہونے لگے۔ شیطان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ جنگ وہ اکیلا ہی لڑ رہا ہو، اس کا کوئی ساتھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ بات سچ تھی، بھلا سمندر کی کوئی مخلوق بادشاہ سے کیسے ٹکرانے کی حماقت کرتی؟ شیطان اپنی پوری قوت سے سمندر کے بادشاہ کی فوجوں سے مقابلہ کر رہا تھا۔ ابھی اس کا سامنا سمندر کے بادشاہ سے نہیں ہوا تھا، مگر وہ خوفزدہ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ سمندر کے بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اور پھر اس نے راہ فرار میں عافیت جانی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اول تو سمندر کا بادشاہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر کسی طرح وہ بچ بھی گیا تو سمندر میں کہیں بھی اس کے لیے جائے پناہ نہیں۔ اس کے بھاگ جانے کے بعد جنگ ختم ہو گئی۔ سمندر کا شہزادہ اور اشتولا بڑھیا جوالا جادوگرنی کو لے کر سمندر کے بادشاہ کے حضور پیش ہوئے۔ اشتولا نے سمندر کے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ جوالا کو پکڑنے میں ان لوگوں نے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا۔ سمندر کا شہزادہ اور بادشاہ تو چاہتے تھے کہ وہ کچھ عرصہ ان کے ہاں مہمان رہے، مگر وہ جلد سے جلد اپنے بابا کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا، جہاں اس کے اپنے ماں باپ بھی آئے ہوئے تھے۔ سمندر کا شہزادہ اس کے ساتھ اس ساحل تک گیا جہاں اشتولا کے باپ کی جھونپڑی تھی۔ رخصت ہوتے ہوئے دونوں خوب گلے ملے اور دوبارہ ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ادھر روبی اور آہوجا بوڑھے تاموس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کی حالت اس وقت اس چراغ کی سی تھی جو بجھنے سے پہلے تیزی سے بھڑکتا ہے۔ وہ لیٹے لیٹے روبی سے خوب باتیں کر رہا تھا، اتنی باتیں کہ شاید پھر اسے باتیں کرنے کا موقع نہ ملے، اور پھر اچانک وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا بابا؟ روبی نے اسے اس طرح دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے جس بات کے لیے میں اب تک زندہ ہوں میری وہ مراد پوری ہو گئی ہے۔ میرا بیٹا میری دشمن کو گرفتار کر کے لا رہا ہے۔ ابھی یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ اس کی نظر اشتولا پر پڑی، جس کے پیچھے سر جھکائے جوالا چلی آ رہی تھی، جیسے وہ بازی ہار گئی ہو۔ بوڑھے تاموس کی نگاہوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو گئی کہ جیسے اس نے صدیوں کو لمحوں میں سمیٹ لیا ہو۔ اس کے سامنے جنگ کا وہ میدان تھا جہاں وہ اپنے دشمنوں سے آخری جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کی قوم کا ایک ایک سپاہی کٹ کٹ کر گر رہا تھا، اس کے پیارے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا ساتھ چھوڑے جا رہے تھے۔ اس جنگ میں اس نے جوالا کے جوان بیٹے کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اسے یوں لگا جیسے جوالا میں اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اگر اس کا کوئی زندہ نہیں بچا تھا تو جوالا کا کون باقی رہا تھا؟ اور پھر اس کے اندر انتقام کی آگ یوں سرد پڑ گئی جیسے کبھی بھڑکی ہی نہ تھی۔
شتولا قریب آ چکا تھا۔ اس نے دھکا دے کر جوالا کو اپنے بابا کے قدموں میں پھینک دیا۔ بوڑھے تاموس نے فوراً اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے سنبھالا دے کر کھڑا کر دینا چاہا، مگر جوالا اس کے ہاتھوں سے پھسل کر دوبارہ زمین پر گر گئی۔ ان لوگوں نے دیکھا جوالا مر چکی تھی، شاید وہ اپنی شکست کو برداشت نہیں کر پائی تھی۔ افسوس، ہم دونوں غلطی پر تھے، آج کسی کی بھی جیت نہیں ہوئی، ہم دونوں ہی ہار گئے۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھا تاموس لڑک گیا۔ شتولا نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اپنے بابا کو سنبھال لیا، مگر اس نے دیکھا کہ اس کا بابا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ روبی کو اپنے بابا کے مرنے کا بہت دکھ ہوا، آہوجا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ شتولا اپنے نانا کے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ مصر واپس چلا گیا۔ سورج اپنی آخری کرنوں کو سمیٹ کر غروب ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی انتقام کی یہ داستان بھی یہیں ختم ہو گئی تھی۔ اور بچوں، یہ دلچسپ کہانی آج یہیں ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی ہی مزے کی کہانیاں دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔